باب ذی وقار، ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن آج تک بہت کم ایسے احباب ہیں جو اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ قربانی کس کی قبول ہوئی۔ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن آپ ہمیں بتائیے کہ کن کن احباب کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے دو بھائیوں کی قربانی میں سے جو قبولیت کا ذکر، جو قبولیت کا دار و مدار جس چیز کو قرار دیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ ایک اور مقام کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قربانی محض گوشت اور خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، قربانی تقوی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جانوروں کا خون بہانے والوں، جانوروں کا گوشت کرنے والوں، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی میری بارگاہ میں چیز نہیں پہنچتی۔ جو چیز میری بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ سامعین ذی وقار، تقویٰ دل میں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں کہ تقویٰ ہی یعنی ہمارے دلوں کا معیار ہی رب کی بارگاہ میں ناپا جاتا ہے۔ خلاق عالم ہم سب کو تقویٰ کی سعادت نصیب فرمائے۔